درود شریف پڑھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ترجمہ. سورہ بقرہ پہلا پارہ چوتھا رکوع. قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اتر جاؤ اس سے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، پس جب آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ، پس جس شخص نے اتباع کی میری ہدایت کی. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے اوپر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا بِآيَاتِنَا ہماری آیات کو. أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی ہیں وہ لوگ جو دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیت کریمہ کے اندر جو تلاوت کی گئی ہیں اپنے بندوں کو بہت اہم باتوں کا پیغام دیا ہے. اس سے پہلے کہ میں آیت پاک سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سے پچھلی آیات میں کن باتوں کو ذکر کیا گیا ہے. جو لوگ مسلسل تفسیر کے اندر حاضر ہیں یا گزشتہ ہفتے موجود تھے، ان کے ذہنوں کے اندر بات ہوگی. بات چل رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی اور ان کلمات کی جو اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کے کلمات حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مخصوص فرمائے تھے. اللہ تبارک و تعالی کی توفیق کے ساتھ چند باتیں اس آیت سے متعلق گزشتہ ہفتے آ چکی تھی. پھر میں نے قرآن مقدس کی تفسیر ذکر کرتے ہوئے 3 باتیں بطور خاص ذکر کی تھی. میں نے 2 باتیں تو، ایک بات دعا کے تعلق سے، ایک بات توبہ کے تعلق سے، اور 3 باتیں اس کے آداب اور اس کے خواص کے تعلق سے ذکر کی تھی. اگر آپ کے ذہنوں میں بات ہو تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ دعا کا ماحصل اور خلاصہ یہ ہے کہ مانگنے والے کی ہر ادا، ہر جملہ، ہر انداز ایک بھکارانہ، ایک عاجزانہ، ایک مجبورانہ طور پر ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ الفاظ تو مانگنے والے ہوں لیکن انسان کی توجہ ہٹی ہوئی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہو. الفاظ تو مانگنے والے ہوں، دیکھ کہیں رہا ہے، ہاتھوں کو مسل رہا ہے اور کبھی پنکھوں کی جانب، کبھی دیواروں کی جانب، کبھی دائیں بائیں، بس وہ یہ کہہ رہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے یوں کر دے. الفاظ تو یہ ہیں کہ معافی کے، لیکن نہ دل اس کا اللہ کی طرف متوجہ ہیں، نہ اللہ کی طرف نگاہیں ہیں. یہ انسان اپنی نگاہوں کو، اپنے دل کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے حیات کو، اپنی کیفیت کو اس طریقے سے بنا لے کہ جیسے کہ ایک مانگنے والا کسی مالک سے مانگ رہا ہو. اور دوسری بات میں نے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے یہ ذکر کی تھی کہ توبہ کہتے ہیں انسان کی توبہ صحیح معنی میں وہی ہوتی ہے جس میں انسان کو ندامت ہو جائے، شرمندگی ہو جائے. انسان گناہ کرے، انسان غلطی کرے، جرم کرے، اللہ کے حکم کو توڑے، اللہ کی نافرمانی کرے، لیکن اس کے باوجود پھر وہ انسان اللہ سے یوں تو کہتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن دل کے اندر ذرہ برابر شرمندگی، ندامت، احساس جرم، دل کے اندر چوٹ، ایک کڑھن، ایک جذبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا کا ڈر، یہ چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں تو پھر وہ توبہ کوئی توبہ نہیں. وہ تو الفاظ جمع خرچ ہیں.
یوں تو کتنے صبح سے لے کر شام تک گناہ کرنے والے سیدھے لفظوں میں یوں کہہ دیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اگلے دن پھر وہی کام۔ فرمایا یہ ہے کہ توبہ کہتے ہی اس کو ہے کہ انسان سے جو غلطی ہو جائے اس غلطی کا احساس دل میں لے کر۔ یہ دو باتیں بالخصوص میں نے آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے ذکر کی۔ اس کے بعد رب العالمین بیان فرماتا ہے فتاب علیہ، ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ یعنی آدم علیہ السلام نے توبہ کے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مخصوص فرمائے تھے، ان مخصوص کلمات کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا گیا۔ آدم علیہ السلام کے ان الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کا شرف مل گیا، ان کی غلطی معاف ہو گئی۔ اور اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت تواب اور صفت رحمان الرحیم اس کو بیان فرمایا کہ انہ هو التواب الرحیم۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ یہ صفت صرف آدم علیہ السلام کے لیے مخصوص نہیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے کلمات اتارے ہوں اور ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہ هو التواب الرحیم، اس رب کی صفت تو یہی ہے، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ قیامت تک اپنے گناہ ہو جانے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کے ٹوٹنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کو توڑنے کے بعد یا نافرمانی کرنے کے بعد، اور اللہ کے دربار میں جا کر اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اقراری مجرم بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں گنہگار ہوں، اور اپنے دل کے اندر ندامت، شرمندگی، چوٹ، احساس، ایک کڑھن اور دل کے اندر ایک اندرونی اعتبار سے کیفیت ایسی بنی ہوئی ہے جو کہ ایک مجرم کی کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر پھر یہ کہتا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ کہتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا، اے اللہ تو نے میرا ٹھکانہ تو جنت بنایا تھا، میں نے اپنے ٹھکانے کو غلط راہ کی طرف خود ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خیر الخطائین التوابون۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا ہے، اس کو فرمایا کہ بہترین خطا کرنے والے توبہ کرنے والے ہیں، کہ جن سے خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، اور وہ غلطی ہونے کے بعد، گناہ ہو جانے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کے ٹوٹ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطی کا احساس کر کے اور اپنے غلطی کا اقرار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو مجرم بنا کر کے پیش کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ کا اعلان ہے کہ انہ هو التواب، وہ اللہ تو ایسے ہی آدمی کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت اتنی اعلیٰ درجے کی ہے، بڑے سے بڑا گنہگار اگر اپنی زندگی کے اندر اگر اس کا سانس حالت غرغرہ تک نہیں پہنچا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے حکم یہ ہے۔ ایک کوئی اللہ کے بندی گناہ کرتے ہوئے زندگی گزر گئی، لیکن کسی وقت میں کسی عالم کی تقریر سننے کے بعد یا تفسیر سننے کے بعد یا کسی کتاب کو پڑھنے کے بعد یا کسی حادثے کے نتیجے میں یا کسی بیماری کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر خوف خدا آیا اور اس کے دل کے اندر یہ آیا کہ اب تو میری موت کا وقت قریب ہے، پتہ نہیں میں اس بیماری سے شفا پاؤں گی کہ نہیں پاؤں گی۔ کسی اللہ کے بندے کے دل کے اندر خوف خدا آیا اور اس کے دل کے اندر یہ آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے کہ اگر میری زندگی ختم ہو گئی تو مجھے نہ توبہ کی مہلت ملے گی اور نہ مجھے کچھ اور موقع ملے گا، اس بنیاد پر کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، قبر کی اندھیری کوٹری میں جانا ہے، اس قبر کے ڈر سے، حشر کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بیماری کے نتیجے میں یا کسی حادثے کے نتیجے میں یا کسی پریشانی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں کہہ دیا اللہ پوری زندگی میں نے تیری نافرمانی میں، تیرے حکموں کو توڑنے میں اور تیری نافرمانی کرنے میں نے گزار دی ہے، اللہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، اپنے جرم کا اقرار ہے، اے اللہ میں اقراری مجرم بن کر تیرے سامنے آیا ہوں، رب کریم تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہ هو التواب الرحیم، اللہ تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مخصوص صفت ہے۔ قرآن کریم کی جب ابتدا ہوتی ہے جو اس وقت موجودہ نسخہ ہے، اس وقت موجودہ نسخہ کے اندر
حکم کچھ اور ہے، نسخہ کچھ اور ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ جب قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے اور قرآن مقدس کو پڑھا جائے تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرآن کی تلاوت شروع کی جائے۔ لیکن جب ہم قرآن مقدس کو کھول کر کے دیکھتے ہیں اور قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کے لیے پہلا صفحہ جب ہم کھولتے ہیں تو وہاں پر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ تو لکھی ملتی ہے لیکن اعوذ باللہ لکھا ہوئی نہیں ملتی ہے وہاں۔ یہ کیا فلسفہ؟ فرمائیں کہ بسم اللہ تو وہاں پر ملتی ہے لیکن اعوذ باللہ نہیں ملتی ہے۔ پھر اعوذ باللہ کا معاملہ کیا ہے؟ فرمائیں کہ قرآن کریم کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب تم میں سے کوئی انسان قرآن کریم کی تلاوت کا ارادہ کرے، قرآن کریم پڑھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر دو صفتیں بیان کی گئی ہیں، ایک رحمان ہے ایک رحیم ہے۔ یہ بات جب میں نے بسم اللہ کی تفسیر کی تھی آپ کے سامنے اس وقت میں نے ذکر کر دیا تھا اس چیز کو، فرمایا کہ دو صفتیں ہوتی ہیں، ایک صفت رحمان ہوتی ہے ایک صفت رحیم ہوتی ہے۔ صفت رحمان کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ صفت اللہ کی تمام عالم کو عام ہیں، ایمان والوں کو غیر ایمان والوں کو تمام کے تمام مذاہب والوں کو وہ صفت رحمان عام ہیں، یعنی یوں کہہ لیا جائے کہ صفت رحمان دنیا کے لیے ہیں بالخصوص۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوائیں چلیں گی، بارش برسے گی، پانی برسے گا، موسم کی تبدیلیاں ہوں گی، خوشحالیاں آئیں گی، کھیتیوں میں غلہ بڑھے گا، کھیتیوں میں بڑھوتری ہوگی، نفع نقصان ہوگا۔ یہ ساری چیزوں کا تعلق صرف ایسا نہیں کہ جو نماز پڑھے گا، جو قرآن کے اوپر ایمان لائے گا، اللہ کے دین پر ایمان لائے گا، اس کو تو ہوا آئے گی، کسی اور کو نہیں آئے گی۔ بارش برسے گی تو ایمان والے اور نماز والے کی کھیتی میں تو برسے گی، غیر ایمان والے کیا نہیں برسے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے بارش برسے گی تو دنیا کے اندر چاہے جس مذہب کا ماننے والا ہو، مذہب اسلام کا ماننے والا ہو، مذہب عیسائیت کا، یہودیت کا، نصرانیت کا، مجوسیت کا، پادریت کا، جس مذہب کا بھی ماننے والا ہو، ہر ایک کی کھیتی میں بارش برسے گی۔ ہوائیں چلیں گی تو سب کے لیے چلیں گی، غلہ دیا جائے گا تو سب کو نہیں دیا جائے گا۔ لیکن ایک صفت رحیم ہے، اللہ کی مخصوص صفت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت کو بالخصوص آخرت کے اندر قیامت کے دن ایمان والوں کے ساتھ مخصوص فرمائے گا۔ ایمان والوں کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہوگا، جنہوں نے دنیا کے اندر آنے کے بعد ایمان کو قبول کیا ہوگا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہوگا، اللہ کے دین پر ایمان لائے ہوں گے اور اپنی زندگی کو آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارا ہوگا، اللہ فرماتا صفت رحیم ان کو حاصل ہوگی، جس کو قرآن نے بیان فرمایا انہ هو التواب الرحیم۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی توبہ کو قبول کرتا ہے تو وہاں پر صفت رحمان نہیں ہوتی ہے، وہاں پر صفت رحیم ہوتی ہے، کیونکہ کافر کی توبہ قبول نہیں ہے، ایمان والے کی توبہ قبول ہے، یہاں پر مخصوص بندے کی توبہ قبول ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، معاملہ صاف ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اللہ کے حکم کی لغزش ہوئی تھی جس معاملے میں، وہاں پر توبہ کی قبولیت کا شرف حاصل ہو گیا۔ اللہ فرماتا پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ہماری حکمت ہے، یہ ہمارا کیا ہے فیصلہ ہے۔ ہم نے جب یہ کہہ دیا کہ جانا ہے نیچے، اب تو جانا ہے، پہلے حاکمانہ انداز میں تھا، اب حکیمانہ انداز میں۔ بات سمجھتے ہیں حاکمانہ اور حکیمانہ کا؟ بات سمجھتے ہیں؟ حاکمانہ کا مطلب ہے کہ جائیے یہاں سے اٹھ جائیے، کسی چیز کو حکمن کہنا۔ ایک یہ ہے کہ بھئی آپ یہاں سے چلے جاؤ، بہتر اس میں رہے گا، جب آپ وہاں جاؤ گے تو اس کے فائدے یہ آئیں گے، اور اس کے بعد میں وہاں سے آؤ گے تو پھر اس کا نتیجہ وہی مل جائے گا، اور جو بات آپ کے یہاں رک کر کے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یہ چیز بھی مل جائے گی۔ بڑی سنجیدگی سے شفقت کا ہاتھ رکھ کے، پیار محبت کا ہاتھ رکھ کے کسی کو بھیجا جائے تو اس کے بھیجے جانے میں، اس کے اترنے میں جو حوصلے اور جو جذبات اور دل کی بڑھوتری ہوگی وہ کچھ اور بات ہوگی۔ ایک آدمی کو سختی سے اٹھایا جائے، چلیے اٹھیے یہاں سے، چلے جائیے یہاں سے،
سے تو وہ اپنے دل کو بہت زیادہ چھوٹا کر کے، دل برداشتہ ہو کر کے، دل دکھے دل کے ساتھ وہاں یہاں سے جائے گا۔ تو دونوں میں فرق تھا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے کہا کہ آپ چلے جائیے یہاں سے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرا قدم پھسل گیا، مجھ سے لغزش ہو گئی، اللہ معاف فرما دے۔ اور معافی کے لیے کوئی توبہ کی کلمات، کوئی معافی کی کلمات ان کے پاس میں نہیں تھے، وہ تو بس ایک احساس کرتے تھے، دل میں ندامت کرتے تھے، روتے تھے اور احساس کرتے تھے۔ کہاں سے لائیں وہ الفاظ جن الفاظ سے اللہ من جائے؟ کہاں سے لائیں وہ توبہ کے کلمات جن کلمات کے ذریعے سے اللہ کے یہاں توبہ قبول ہو جائے؟ پھر اللہ نے اپنے پاک پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات خود القا فرمائے اور ان کے دل کے اوپر انشراح فرمائے۔ آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے توبہ مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن فیصلہ اپنی جگہ برقرار رہا۔ پہلے حاکمانہ انداز تھا، اب حکیمانہ انداز ہے۔ کہا کہ نہیں، آپ کو بھیجنے میں حکمت ہے، میں نے آپ کو اپنا نائب بنایا ہے، میں تو چاہتا ہی ہوں کہ آپ نیچے جائیں، آپ کی نسل پھیلے، انسانیت پھیلے، اور وہاں پر قرآن کی تعلیم دی جائے، وہاں پر حدیث کی تعلیم دی جائے، کوئی ایک اللہ کا بندہ قرآن کو پڑھ کر کے سنائے، ان کو سمجھائے، اور پوری امت اس کو سن کر کے اپنے دل کے اندر بٹھائے، اپنے دل کے اندر جگہ دے، اور اپنی زندگی کو اس قرآن کے مطابق، اس دین کے مطابق، اس شریعت کے مطابق، اس نظام کے مطابق، اس قانون کے مطابق، جو قانون ہم نے آپ کو لے کر کے بھیجا ہے، جو دین، جو شریعت، جو نظام، جو قرآن ہم نے لے کر کے بھیجا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ ہمارا مقصد آدم علیہ السلام اب آپ کو ایسے بھیجنا نہیں ہے، بلکہ اپنی حکمت کے ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں ہم آپ کو۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ آدم علیہ السلام پریشان نہ ہونا نیچے جا کر کے، یہ نہ ہونا کہ اب کون پرسان حال ہوگا۔ جنت کے اندر تو کوئی پریشانی نہیں تھی، جنت میں تو کوئی معاملہ نہیں تھا، وہاں پر تو کوئی سکون ہی سکون تھا، وہاں بے چینی کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ نیچے کیا ہوگا؟ قرآن کریم فرماتے کہ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، آدم علیہ السلام نیچے چلے تو جائیے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پھر ہماری جانب سے کچھ احکامات اتریں گے، کچھ صحیفے اتریں گے، کچھ کتابیں اتریں گی، کچھ پیغامات اتریں گے ہماری جانب سے، کچھ قاصد آئیں گے، کچھ پیغمبر آئیں گے، کچھ نبی آئیں گے، کچھ رسول آئیں گے، جو آپ تک اور آپ کے بعد آپ کی نسل تک اور انسانیت تک ہماری جانب سے پیغام پہنچتا رہے گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جو شخص بھی اس دین کو، اس ہدایت کو، اس پیغام کو، اس قانون کو، اس نظام کو، اس شریعت کو سمجھے گا، قبول کرے گا، فرمایا کہ وہ کیا ہے، ایسا بن جائے گا کہ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تو ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ آدم علیہ السلام تو ایک بے راہ روی کے شکار ہو گئے۔ آدم علیہ السلام کو تو معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے، اور وہ حقیقت بات بھی یہی کہ جس کو کہیں کے حالات سے، کہیں کے احوال سے کوئی خبر نہ ہو، جسے یہ نہیں پتا ہو کہ مجھے وہاں جا کے کیا کرنا ہے، کس مقصد کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے، وہاں جا کے کس سے ملاقات کرنی ہے، کہاں رہنا ہے، کہاں سونا۔ وہاں ایسے تو تھا نہیں پہلے کہ یہاں پر دنیا میں آنے کے بعد میں کوئی ہوٹل اور کھانے پینے کا نظام اور سونے کا اور رہنے کا اور انسانیت بسوی ہو۔ وہ تو آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، ان کو دنیا کے اندر بھیجا جا رہا تھا۔ تو اللہ سے کہا کہ اللہ میں وہاں کس کے طریقے پر اپنی زندگی گزاروں گا، کیا کروں گا میں اپنی زندگی کے اندر۔ آدم علیہ السلام کو تسلی دی کہ نہیں، ہم آپ کو بالکل بے راہ نہیں چھوڑیں گے، آپ جائیے، ہماری جانب سے ہدایت پہنچے گی، ہم ایک گائیڈ لائن بھیجیں گے، ایک طریقہ بھیجیں گے، ایک اصول بھیجیں گے، کتابچہ بھیجیں گے، دستور حیات، منشور حیات، ضابطہ حیات بھیجیں گے، ایک قانون بھیجیں گے، اس قانون کے مطابق، اس نظام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ قرآن نے جس کی شہادت دی ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، ہم اپنی جانب سے ایک ہدایت لے کر کے بھیجیں گے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو شخص بھی اتباع کرے گا ہماری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تو ان کے اوپر خوف ہوگا نہ ان کے اوپر غم ہوگا۔ یہ دو چیزیں، خوف اور غم۔ خوف کس کو کہتے ہیں اور غم کس کو کہتے ہیں؟ خوف کس کا ہوتا ہے، غم کس کا ہوتا ہے؟ فرمایا علماء نے، مفسرین نے اس بات کو لکھا کہ خوف تو ہوتا ہے اگلی چیز کا اور غم ہوتا ہے پچھلی چیز کا۔ اگر کسی کا کوئی سامان چوری ہو جائے تو اس کو خوف نہیں ہوگا، بلکہ اس کو کیا ہوگا، غم ہوگا۔ کوئی نقصان ہو جائے تو اس کو خوف نہیں ہوگا، اس کو غم ہوگا۔ اگر اسے اگلی زندگی گزارنی ہے تو اسے غم نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں مجھے تو وہاں جاتے ہوئے غم ہو رہا ہے، بلکہ کیا ہے گا، مجھے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا، خوف ہو رہا۔
تو اگلی زندگی کے اندر خوف ہوتا ہے اور پچھلی زندگی کے اندر غم ہوتا ہے. پچھلا جو گزرا ہے اس کا غم ہوتا ہے, اگلی جو زندگی, اگلے جو مراحل آنے والے, اگلے جو شعبجات آنے والے, ان کا خوف ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو ہماری دی ہوئی ہدایت کے مطابق, ہماری دی ہوئی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا, ہماری کتاب کے مطابق, ہمارے قانون اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا, فرمائیں کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ تو اس کو خوف ہوگا نہ اس کو غم ہوگا. آپ کہیں گے مولوی صاحب ایسی بات تو ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ کتنے ایمان والے اور کتنے دنیا کے اندر ایسے نمازی بھی ہیں, حاجی بھی ہیں, دیندار بھی ہیں, اور پوری زندگی اگر دیکھا جائے تو حتی الامکان ان کی دین کے اوپر گزرتی ہے, لیکن اس کے باوجود غموں کی بارش ان کے اوپر ہوتی ہے. بڑے خوف لگے رہتے ہیں, بڑی دہشت کی زندگی گزارتے ہیں, بعد مواقع ایسے آتے ہیں ہر وقت. فرمائیں کہ نہیں, یہاں پر خوف سے مراد یہ والا خوف مراد نہیں, یہاں پر غم سے مراد یہ والا غم مراد نہیں ہے. فرمائیں کہ جس دن انسان کی زندگی کا خاتمہ ہوگا اور جس دن انسان اس دنیا سے جائے گا تو جانے کے بعد انسان کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں نے دنیا کے اندر کچھ نہ کر سکا, کیونکہ وہ اس دین کے مطابق, اس شریعت کے مطابق, اس قانون کے مطابق, اس قرآن کے مطابق زندگی گزار کر کے آیا ہوگا. جو قرآن, جو دین, جو شریعت, جو قانون اللہ نے بھیجا تھا, اس کو یہ احساس نہیں ہوگا, اس کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ وہاں پر کیا ہے, میں نے جو ہے تو اپنی زندگی کو بڑی غلط راہوں میں گزار دیا. فرمایا کہ اگلی زندگی کا خوف نہیں ہوگا, یعنی جب اس کی تیاری ہوتی ہے, پریشانی اس کو ہوتی ہے جس کے پاس میں تیاریاں نہ ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا ہم سب مسافر ہیں, ہم سب مسافر ہیں دنیا کے اندر, لیکن کچھ مسافر وہ ہیں اگر ہم اپنے محلے کے اندر, اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو مقیم سمجھتے ہیں, اور مسئلہ بھی یہی ہے ہم مقیم ہیں. اخروی اعتبار سے دیکھا جائے, دنیا اور آخرت کے لیبل سے دیکھا جائے تو ہم سب مسافر ہیں, اور دنیاوی سطح کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم مقیم بھی ہیں, مسافر بھی ہیں. مسافر کون ہوتا ہے؟ مسافر وہ ہوتا ہے صحیح معنی میں جس کو کیا ہے, بستر باندھ کر کے, جس کا بیگ ویگ تیار کر کے اس کو اسٹیشن پر یا روڈ بیس پر چھوڑ دیا جائے اور اس کی گاڑی کے آنے کا انتظار ہو. تو وہ کبھی جہاں پر وہ پوچھ تاچھ کا کمرہ ہوتا ہے وہاں جانے کے بعد بار بار گاڑی کتنی دیر میں آ رہی ہے, کبھی معلوم کرتا گاڑی کون سے پلیٹ فارم پر آ رہی ہے. وہ یہ تیاری کرتا جلد از جلد گاڑی آئے, میں گاڑی میں سوار ہوں, اپنے مقصد کی طرف بڑھ جاؤں. یہی حال ہمارا ہے. اگر ہماری زندگی کے اعمال درست ہو جائیں, قرآن کے مطابق ہو جائیں, حدیث کے مطابق ہو جائیں, شریعت کے مطابق ہو جائیں, اس قانون کے مطابق ہو جائیں جو قانون, جو شریعت, جو نظام اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبروں پر نازل فرمایا ہے, فرمائیں کہ اس کے مطابق ہو جائیں تو ہماری بے چینی ایسی ہی بڑھ جائے, ہماری تیاریاں ایسی ہی بڑھ جائیں, ہماری کیفیت ایسی ہی بڑھ جائیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی معاملے میں متنبہ کیا تھا. اگر آپ کہیں تو میں حدیث پاک سناتا چلوں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ایک زمانہ آئے گا کہ امت کو ساری دنیا کی قومیں ایسے دوڑیں گی کھانے کے لیے جیسے کہ ان کی خون کی پیاسی. تو صحابہ کرام نے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ اس وقت ایمان والوں کی, مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ نہیں, تعداد بھی زیادہ ہوگی, مالی حالت بھی زیادہ ہوگی, اللہ تبارک و تعالی خوب نوازا ہوگا. کہا کہ پھر عالم کیا ہوگا, یہ ایسا کیوں ہوگا کہ پوری قومیں دوڑیں گی؟ فرمایا کہ امت کو وہن لگ جائے گا. صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم وہن نہ سمجھ سکے کہ وہن کس کو کہتے ہیں. صحابہ کرام نے جب یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت, کہ دنیا کی محبت اور موت کی نفرت دل میں بیٹھ جائے گی. ہر آدمی کی تمنا یہ ہوگی کہ میں بچ جاؤں کسی بھی صورت سے, اور ایمان کے اعلیٰ درجے کی نشانی ہے کہ مومن آدمی یہ تمنا کرتا ہے, مومن آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ دنیا کے جھمیلے اور دنیا کی کیا ہے الجھنوں سے اللہ تبارک و تعالی نکال کر کے مجھے جو ہے تو علیین کے اندر جگہ دے دے, مجھے جنت الفردوس کا مقام عطا فرما دے. وہ یہ جب کوئی اس کو پریشانی آتی ہے دل کو تسلی کر کے یہ بیٹھ جاتا, وقتی طور کی پریشانی, کب تک رہنا مجھے دنیا میں, تھوڑے دنوں رہنا, کوئی بات نہیں, آئی ہے پریشانی چلے جائے گی, یا تو پریشانی چلی جائے گی میں چلے جاؤں گا, مجھے رہنا کتنے دنوں یہاں پر, مجھے رہنے کتنے دنوں یہاں پر. جس طریقے سے کیا ایک مسافر آدمی اگر جنرل وارڈ کے اندر سفر کرنے لگے اور وہاں کے عالم یہ ہو کہ وہاں پر ٹرین کے اندر جنرل وارڈ میں اتنی بھیڑ بھاڑ ہو کہ اس کو سامان بھی کاندھے پر رکھنا پڑے, اور کبھی کبھی ایک پیر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے اور کبھی لٹکنے کی جگہ ہوتی ہے, تو بہت زیادہ شکوے شکایتیں نہیں ہوتی,
بہت زیادہ معاملہ نہیں ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یا تو جگہ مل جائے گی مجھے، اور اگر جگہ نہ مل سکی مجھے تو میرا سفر مکمل ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کی تو بات ہے، جیسے تیسے کر کے مجھے تو سفر مکمل کرنا، 3 گھنٹے 4 گھنٹے، ہر تھوڑی دیر کے بعد میں وقت دیتا کتنا ٹائم رہ گیا، کتنا ٹائم رہ گیا، اسے انتظار ہوتا اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کا۔ ہماری بھی یہ سفر ہے دنیاوی زندگی کا، ہماری بھی زندگی کا ایک سفر ہے، ہمیں بھی بار بار اپنا محاسبہ کرنا، جیسے کہ ایک مسافر اپنے محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ اب 1 گھنٹہ چل گئی ٹرین، 2 گھنٹے کے بعد اسٹیشن آ جائے گا، اب 1 گھنٹے کا اور چل گئی، 1 گھنٹے کے بعد آ جائے گا۔ جب وہ آدھا گھنٹہ اور 15 منٹ رہ جاتے ہیں منزل مقصود تک پہنچنے میں، تو پھر انسان کے دل کو ٹھنڈی سانسیں آنا شروع ہو جاتی۔ اب آنے والا ایک اسٹیشن پار کر کے اگلا والا اسٹیشن میری منزل مقصود کا، اب میں اتر جاؤں گا، مجھے سکون مل جائے گا، مجھے چین مل جائے گا، میری بے چینی ختم ہو جائے گی، مجھے جو الجھن سفر کے اندر آ رہی ہیں ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ مسافر کی جس طریقے سے الجھنیں ختم ہوتی ہیں، ایمان والے کے لیے بھی یہی پیغام دیا کہ تم آخرت کی تیاریاں ایسا کرو کہ تمہیں ہر لمحے، ہر آن، ہر کان، تمہیں یہ ہر وقت یہ تمہارے دل کے اندر رہنا چاہیے کہ میں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہوں، میں دنیا بسانے کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے تو ایک سفر، ایک مسافر، ایک تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا، چند دنوں کے لیے، پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اگر ان تمام چیزوں کے ساتھ کیا تیاریاں ہوں گی تو فرمایا کہ نہ تو ان کے اوپر اگلی زندگی کا خوف ہوگا اور نہ ان کے اوپر غم ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اس کے برعکس، اس کا الٹا، دوسرے لوگ وہ ہیں، فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ قرآن کریم بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ کفر کے معنی کیا ہے؟ کفر کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ کفر کے معنی آتے ہیں انکار کرنا، کفر کے معنی آتے ہیں نہ ماننا، اور کفر کے 2 معنی ہیں، ایک معنی اصطلاحی ہیں، ایک معنی لغوی ہیں، یعنی ایک لفظی معنی، اگر لفظی معنی کفر کے لیے جائیں تو اس کے معنی آتے ہیں انکار کرنا، اور ہمارے یہاں اصطلاح میں، معاشرے میں، سماج میں کفر جو سمجھا جاتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے پتھروں کی یا کسی اور چیز کی پوجا کرنے کا نام کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ یہ دونوں معنی ہیں۔ فرمایا کہ کفر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک کفر تو وہ ہوتا ہے کہ اعتقادی کفر ہوتا ہے، ایک کفر وہ ہوتا ہے جو لفظی کفر ہوتا ہے، ایک کفر وہ ہوتا ہے جو عملی کفر ہوتا ہے۔ اعتقادی کفر کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے عقیدے سے یہ کہے کہ میں اللہ کی کتاب قرآن مقدس کو نہیں مانتا، میں یہ کہتا ہوں کہ اور بھی جو کتابیں وہ ساری کتابیں اللہ کی ہیں، جتنی گیتائیں ہیں، جتنی کیا ہے وید وغیرہ ہیں، یہ سب کیا ہے اللہ کی جانب سے ہیں، اور میں قرآن کریم کو اللہ کی آخری کتاب نہیں مانتا بلکہ آگوں کو بھی۔ یہ ایک آدمی قرآن کو تو مانتا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو آخری نبوت نہیں مانتا ہے۔ فرمایا کہ یہ کفر ہے اعتقادی۔ یہ ایک آدمی یہ تو کہتا ہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں لیکن پتھروں کو بھی مانتا ہوں، یہ شرک ہے۔ فرمایا کہ کسی بھی اللہ کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی باتیں بتائی ہیں، ایمان کی تکمیل بتائی ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اللہ کی ذات پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، ان تمام چیزوں پر ایمان لے کر کا آنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک پر بھی وہ یہ کہتا کہ نہیں میں قرآن کو بھی مانتا ہوں، اللہ کو بھی مانتا ہوں، نبی کو بھی مانتا ہوں، اچھی بری بات یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرنے والا، لیکن یہ نہیں مانتا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اٹھا لے گا، یہ کیسے ہو جائے گا؟ ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، اللہ کیسے اٹھا لے گا؟ فرمایا کہ ایمان مکمل نہیں ہے، کافر ہے یہ انسان۔ کسی ایک بات کا انکار کرنے والا کفر کس کو کہتے ہیں؟ اعتقادی کفر۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ساری چیزوں پر ایمان ہے، ساری چیزوں پر ایمان ہے، اللہ پر، اس کی ذات پر، اس کے فرشتوں پر، رسولوں پر، نبیوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، ساری چیزوں پر ایمان ہے، لیکن زبان سے جملے ایسے کہہ دیتا ہے کہ بس کیا بتائیں، اللہ تو ہماری سنتا نہیں، اللہ بھی مالداروں کی سنتا، غریبوں کی وہ بھی نہ سنتا، ایسا جملہ کیا اللہ تو ہمارے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نباشد۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی میں ایک کتاب آتی ہے مالا بدہ منہ فارسی، اس کے اندر یہ فتویٰ لکھا ہے، فرمایا کہ اگر کسی نے مثال دینے کے لیے کوئی کفری جملہ استعمال کیا تو وہ کفر ثابت نہیں ہونے کا، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دے کر کے سمجھایا، تو کہا کہ نقل کفر کفر نباشد، فرمایا کہ کفر کا جملے کا اپنی زبان سے ادا کرنے میں کفر نہیں ہوتا ہے،
کسی کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے اپنے لفظوں میں اپنی جہالت کی بنیاد پر یا اعتقاد کی بنیاد پر، فرمائے کہ یہ کفر کا جملہ ہے۔ کسی انسان نے یہ بات کہی کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ بھی ہمارے ہی پیچھے پڑ گیا ہے، اسے بھی ہم ہی دکھائی دے رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں کہ اس میں ہی نقصان ہوتا ہے، فلاں ہمارے چچا نے کرا، ہمارے بھتیجے نے کرا، ہمارے محلے نے 10 لوگ، کسی کو سب کو فائدہ ہو، جس سال سے ہم نے شروع کیا اسی سال سے اس میں نقصان ہونا شروع ہو گیا، ایسا لگ رہا کہ وہ ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ کسی کے پیچھے نہیں پڑتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، تم سب اس کے محتاج ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پیچھے نہیں پڑتا ہے۔ تو کوئی ایسا جملہ جو اللہ کی ذات کے لیے، یا کوئی ایسا جملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کے لیے، یا کوئی ایسا جملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کے لیے، جو ان کی شان کے خلاف ہوتے ہیں، جملے کیا ہوتے ہیں؟ کفری جملے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ قولی کفر ہوتے ہیں، لفظی کفر ہوتے ہیں۔ ان کفروں کی بنیاد پر اعتقادی کفر تو نہیں تھا لیکن لفظی کفر تھا، فرمایا کہ یہ بھی ایک کفر مانا جاتا ہے۔ تیسرا کفر یہ ہوتا ہے کہ انسان نے نہ کوئی کفری جملہ کہا، نہ کوئی اعتقاد رکھا، ہاں اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ وہ عمل غیروں سے میل کھاتا ہے، وہ غیروں سے عمل میل کھاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کافروں والا عمل کیا۔ یعنی مطلب یہ کہ ایمان والے کی شان نہیں ہے، ایمان والوں کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ نماز چھوڑ دیں، نماز تو کافر ہی چھوڑ سکتا ہے، مسلمان نہیں چھوڑ سکتا ہے، حالانکہ اس کا ایمان ہے۔ میں کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا لیکن حدیث شریف کے اشارے سے اس کی روشنی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ اس کا عمل یہ کافروں سے میل کھا رہا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ نوجوان طبقے کو ہاتھوں میں کڑا باندھ لینا، دھاگے باندھ لینا، اور نہ معلوم گلے کے اندر یا کسی اور جگہ کچھ اور لگا لینا، یا ہاتھوں پہ کیا غیروں کی مشابہت اختیار کرنا، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہیں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور دوسری جگہ فرمائیں کہ خالف المشرکین والیہود والنصارى، یہودیوں کی، مشرکین کی، نصارہ کی مخالفت کرو، تمہارا دین بڑا پاک دین ہے، تمہارے نبی بڑے پاک پیغمبر ہے، تمہارے نبی نے جو تعلیم دی ہے وہ بڑی پاک تعلیم ہے، تم کسی کے محتاج کیوں بنتے ہو؟ کوئی اپنائے تو تمہارے طریقے کو اپنائے، تم غیروں کا طریقہ اپناتے ہو۔ تمہیں تو بڑا مہذب لباس، بڑا مہذب کھانے کا طریقہ، بڑا مہذب سونے کا طریقہ، بڑا مہذب بات کرنے کا طریقہ، ایسی تہذیب تو کسی نبی کی تہذیب میں نہیں ملتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب ملتی ہے، اتنا مہذب لباس ملا۔ تم کے دوسروں کا طریقہ اپناتے ہو، اپنے طریقے کو اپناؤ، جو تمہارے نبی نے طریقہ دیا دوسرے لوگ تمہیں دیکھ کر کے اپنائے تو بہت اچھی بات ہے، ان کے لیے فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر تم نے غیروں کے طریقے کو اپنایا، اپنے ہاتھوں میں کڑے ڈالنا، دھاگے باندھنا یا کچھ اور اس طریقے سے عمل کرنا جو غیروں سے مشابہت اختیار کرتا، فرمایا کہ ناجائز و حرام ہے بالکل ہی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف منع فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جس کو قرآن نے بیان فرمایا کہ والذین کفروا وکذبوا۔ تو کبھی کبھی جب کفر کا لفظ آتا تو ہم اپنے آپ کو ٹیک لگا کے بیٹھتے کہ نہیں، اللہ کا شکر ہے ہم تو ایمان والے، نماز والے، قرآن والے، دین والے، اپنی جگہ درست ہے، نماز آپ کی قابل قبول، کلمہ آپ کا قبول، آپ کا ایمان قبول، آپ کا دین قبول، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں جو غلط راہیں اختیار کر رکھی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اس پر پکڑ ہوگی، آپ کے ایمان صرف ان پکڑ سے نہیں بچا سکتا ہے۔ یہ تو حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ ایمان کی بدولت انسان جنت میں تو چلا جائے گا لیکن اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر کے۔ کوئی انسان یہ سمجھے کہ میں نے صرف نماز پڑھ لی، کلمہ پڑھ لیا، باقی کچھ کرنے کی ضرورت، سیدھا جنت میں جاؤں گا، فرمایا کہ نہیں، اگر توبہ کی ہے مرنے سے پہلے، اللہ سے معافی تلافی کر لی، اپنے معاملے کو صاف کر لیا، پھر اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، اس کے ساتھ میں کیا معاملہ کرے گا۔ اور اگر اس نے نہیں کیا تو احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں واضح دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت ہوتی ہے، اگر کسی انسان نے ایسے کچھ جرائم کیے تو پھر اللہ معاف نہیں کرے گا بلکہ اس کو سزا دے گا۔ قرآن فرماتے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ ہم سوچتے ہیں ہم تو نہیں جھٹلاتے اللہ کی آیتوں کو، ہم تو نہیں جھٹلاتے اللہ کی آیتوں کو، نہیں جھٹلاتے بعض جگہ پر۔ قرآن نے فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ عملی اعتبار سے ہم والدین کے ساتھ جب بدسلوکی کرتے ہیں تو پھر ہمارا عمل قرآن کے خلاف جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ وذوی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، جب وہ سلوکی کرتے ہیں تو ہمارا عمل اس کے خلاف جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا والیتامی والمساکین، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، جس کو قرآن نے بیان فرمایا ارایت الذی یکذب بالدین، کہ تم جانتے ہو دین کا جھٹلانے والا کون ہے؟
بے دین انسان کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے، عقل یہ قبول کرتی ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو، قرآن نہ پڑھتا ہو، دین و شریعت کو نہ سمجھتا ہو، فرمائے کہ نہیں یہ انسان بے دین نہیں ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ ہے جس سے دین چھین لیا گیا جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی یتیم مل جائے، ایسا مل جائے جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا ہو، تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرو۔ تمہاری جو حیثیت ہے مالی اعتبار سے، تمہاری جو حیثیت ہے جملوں کے اعتبار سے، تم اپنی حیثیت کے مطابق، اب اگر تو اس کا کوئی کام اٹکا ہوا، اپنے کسی فون سے، کسی کہنے سے اس کا کام کرا سکتے ہو کرا دو، اور کچھ نہیں ہے تو شفقت کا ہاتھ اس کے سر کے اوپر پھیر کر کے کہہ دو کہ بچہ پریشان نہ ہو، جس لائق ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کہ دل پہ احساس نہ ڈالنا کہ ہمارے باپ نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فرمایا کہ جتنے بال تمہارے ہاتھ کے تلے آ جائیں گے، نیچے آ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی تمہارا نعمہ اعمال میں لکھ دے گا۔ یہ ہے یتیم کی فضیلت۔ تو ہم کبھی اپنے آپ کو غور کیا کریں، اپنے آپ کو کھنگالا کریں، کہیں ایسے تو نہیں کہ ہم سے بھی مخالفت ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سود اور بیاج کو حرام کر دیا، سٹے اور جوئے کو ہم نے حرام کر دیا ہے، اور ہم نے کیا ہے تو تجارت کو حلال کر دیا۔ سود کے نام پر، بیاج کے نام پر، سٹے کے نام پر پیسوں کی جو ہے تو بہتان ہو رہی ہے اور خراب کاریاں ہو رہی ہے، پیسوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ بیاج کے نام پر پیسے لیا جا رہا ہے یا دیا جا رہا ہے، سٹے کے نام پر پیسے دیا جا رہا ہے یا لیا جا رہا ہے، جوئے کے نام پر کھیلا جا رہا ہے، لیا جا رہا ہے یا دیا جا رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو مومن اور ایمان والا اور متقی اور دیندار سمجھنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں تم نے عملی اعتبار سے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ صرف مورتیوں کو پوجا کرنے والے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں۔ جب کبھی قرآن کریم کے اندر اس طرح کی آیت آتی ہے تو اپنے آپ کو ٹیک لگا کے بیٹھتے کہ نہیں ہمارے تو کوئی جرم نہیں ہے، ہم تو اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے قرآن کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے دین کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں۔ نہیں، اپنی جگہ پر یہ بات ماننا اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو بھی دیکھنا پڑے گا، ہمارا عمل قرآن کی کس آیت کے خلاف جا رہا ہے۔ اگر ہم والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں تو اللہ کے فرمان کو توڑ دیا، کسی یتیم کو دھکا دیتے ہیں تو اللہ کے فرمان کو توڑ دیا، اگر ہم سود بیاج پر سٹے پہ پیسہ لگاتے تو فرمائیں کہ اللہ کے فرمان کو توڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل مسکرین حرام، اگر ہمارے اندر نشے کی عادت ہے، نشہ کرتے کسی بھی طرح کا نشہ ہو، فرمایا کہ ہم نے اللہ کے حکم کا، اللہ کے رسول کے حکم کو توڑ دیا ہے۔ ایک لت پڑی ہے معاشرے کے اندر نشے کی، جسے دیکھو نشے کی لت میں، نہ معلوم کیسی نشے کی لت پڑی ہے۔ جب نشہ کرتا تو پھر انسان کا سارا دماغی توازن نظام سورا سسٹم خراب، اسے نہیں تمیز ہوتی کون بھائی کون بہن کون باپ کون عزت دار کون، بس وہ اپنے نشے کی لت میں دھت پڑا رہتا ہے۔ فرمایا کہ بہت بری لت ہے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، جس کو قرآن بیان فرماتا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، یہ قانون ہے اللہ کا۔ اگر ہماری آیتوں کو جھٹلاؤ گے، عملی اعتبار سے بھی گناہ کرو گے، اللہ کے فرمان کو توڑو گے، اللہ کے حکموں کو توڑو گے، تو یاد رکھو اولئک اصحاب النار، جہنم ایسے ہی لوگوں کے لیے بنائی گئی جو اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، یہاں پر جو خالدون کا لفظ ہے یہ عموماً غیر ایمان والوں کے، جن کا ایمان سلب ہو چکا ہوگا، جو کفر کے ساتھ مریں گے، جن کو ایمان مرتے وقت نصیب نہیں ہونے کا ہے، جن کو ایمان مرتے وقت نصیب نہیں ہو، جو کفر کی موت مریں گے، فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بڑا اہم موضوع بیان فرمایا ہے بنی اسرائیل کے اوپر نعمتوں کو، پھر اس میں مجھے اور آپ کو ایک پیغام ہے، انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو آئندہ بات آئیں گے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی سوال تو نہیں ہے، کسی ساتھی کو کرنا ہو تو کر سکتے ہیں، تفسیر سے متعلق، تفسیر سے بالغ لڑکی ہو یا اس کے سر پر ہاتھ رکھنا۔ بھائی کا سوال ہے، جو بھائی نے سوال کیا ہے بہرحال اپنے علم کے اعتبار سے کیا ہے، لیکن یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ کوئی یتیم بچی ہو اور وہ بالغ ہو چکی ہو تو اس کے سر پر ہاتھ رکھنا، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ مرد کو جائز ہی نہیں، وہ تو حرام ہے۔ تو بچی کے سر کے اوپر مرد کیوں ہاتھ رکھے گا؟ بچی کے سر کے اوپر خواتین ہاتھ رکھیں، مردوں کے سر پر مرد ہاتھ رکھے، بچی کے سر پر عورتیں ہاتھ رکھیں۔ اللہ نے دونوں طرح کی صفتیں بنائی، مرد بھی بنائیں عورتیں بھی بنائی۔ جواب آ گیا؟ اور کوئی سوال کس؟ آج کل جو چل رہا ہے ہمارا شادی بیاہ، جی دینا ہوتا ہے، کہتے ہیں آپ کے یہاں شادی ہوئی، مثال کے طور پر میں 500 دیا ہے، جی میری نیت ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہوئی تو آپ 750 دے گا، جی بالکل درست ہے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ ہمارے حاجی اتنا ہدیہ کیا ہے؟
ہمارے حاجی صاحب کا یہ سوال ہے کہ شادی بیاہ کے اندر جو نوتے کی رسم چلی ہے لین دین کی، کہ اگر میں 500 دے کر کے آیا تو اگلی مرتبہ میں آپ کو 700 اور 900 اور 1000 دینے ہیں، یا زیادہ نہ کر سکتے تو اتنا تو واپس کرنی ہے، وہ اس کے اوپر قرض سا ہو جاتا ہے، اور نہ جانے والا بھی ہوتا تو سوچتا بھائی ان کے پیسے آئے ہوئے، اس میں تو کہیں سب نہ جا سکتے، تم چلے جاؤ پیسے دے کر کے آ جانا۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کھانا بھی نہیں کھانا ہوتا ہے، بس اس کے نوتا دینے کی نیت سے ہو جاتا ہے اور پیسے دیے اور مسافہ کیا اور واپس آ گیا وہ بڑھا کے۔ اگر اس کا آگو چلانا سلسلے کو تو بڑھا کے دے دیتا ہے، اور نہیں چلانا تو وہ اتنے دے کر کے آ جاتا ہے، پھر وہ آگو مرضی نہیں تو چلا لینا تو نہ چلا۔ یہ سوال ہے اور اس میں یہ معلوم کیا گیا ہے کہ اس میں شریعت کا کیا حکم ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، شریعت میں اس کا تصور ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر کس درجے کا، اور نہیں ہے تو کیا ہے اس کی، یہ حیثیت۔ شریعت مطہرہ کے اندر نوتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل وجود ہی نہیں ہے نوتے کا بالکل بھی شادی بیاہ کے اندر۔ یہ ایک رسم ہے جو غلط رسم ہے، غلط رسم نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کچھ دیا جا رہا ہے تو 2 طریقوں سے دیا جا سکتا ہے، معیشت روزگار، یعنی حالات زندگی کے اعتبار سے کوئی کمزور ہے تو بطور امداد کے کہ بھئی میری جانب سے آپ کے لیے یہ ہے، واپسی کی نیت سے نہیں، اور یہ پھر ہدیے کی نیت سے۔ مثال کے طور پر میری بھتیجی کی شادی تھی، آپ کی بھانجی کی شادی، آپ نے کہا کہ بھئی میں جو ہوں تو اپنی جانب سے، میں ایک عالم آدمی ہوں کہ میں جو ہوں تو اپنی بھتیجی کو یہ قرآن کریم ہدیے میں دے دوں۔ آپ نے کہا کہ بھئی ایسا ہے، ٹھیک ہے، پرائے گھر جا رہی ہے، اچھے برے خرچے ہوتے ہیں، بیٹیا لو میری طرف سے یہ 500 کا نوٹ آپ رکھ لو، بچی کو دے دیے۔ لیکن جو آج رسم چلی ہے دین باقاعدہ لکھوانا کہ فلاں صاحب فلاں جگہ سے اتنے روپے، اور باقاعدہ ایک فہرست تیار ہوتی ہے، پھر اس کی جب وہ جس دن اپنے یہاں پروگرام ہوتا تو وہ ایک آدمی کو اس کام کے لیے بٹھایا جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ طریقے سے بیٹھے، جو دیکھا جا رہا ہے اچھا تھا تو اس کو ذرا مان سمان کیا جاتا ہے، جو نہیں دیکھا جا رہا ہے تو اس کے اوپر ترچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں، مجھ سے زیادہ آپ واقف ہیں۔ تو صحیح بات یہ کہ نوتے کا کوئی تصور نہیں ہے، اور جو لوگ کرتے ہیں یہ غلط ہے، بس اس طرح سے تو اجازت جو طریقے میں نے بتائے ہیں اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے کسی بھی طرح سے۔ اور کوئی سوال؟ زور سے بھائی کا سوال یہ ہے کہ دعا کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ درود شریف سے ہونی چاہیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے ہونی چاہیے؟ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے ہونی چاہیے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے تو وہ اللہ کی تعریف سے ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہماری نماز اعلیٰ درجے کی چیز ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بعد میں، پہلے تعلیم بعد میں ہے، پہلے اللہ نے اپنی تعریف کری، سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ سبحانک اللہم، اللہ تو بڑی پاک ذات ہے، بڑی برکتوں والا تیرا نام ہے، تو بڑی بزرگی والا، بڑی برکتوں والا تیرا نام ہے، اللہ نے اپنی تعریف کرائی ہے، اس کے بعد میں دوسرا پیغام دیا ہے۔ تو ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے، یہ اللہ کی تعریف سے شروع کی جائے۔ اور بات جہاں تک دعا کی رہی تو مفسرین نے، محدثین نے یہ لکھا ہے کہ دعا جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے شروع کی جائے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ درود شریف سے شروع کی جاتی ہے، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ درود شریف سے نہ شروع کر کے بلکہ کیا ہو اللہ کی طرف سے پھر بعد میں درود شریف پڑھ لی جائے۔ یہ بھی ہے، ایسا نہ ہو کہ درود شریف بالکل چھوڑ دیا، نہیں، درود پاک پڑھنا ہے۔ اور یہاں تک آیا حدیث شریف کے اندر کہ جس دعا کے شروع میں اور جس دعا کے آخر میں درود پاک پڑھا گیا وہ دعا قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے۔ اور کوئی سوال بھائی کا کسی کا؟ بھائی کا سوال یہ کہ یتیم کا مال کاروباری لائن میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ یتیم اگر نابالغ ہے تو اس کے مال کو کاروباری لائن میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس کے ورثاء کی اجازت کے ساتھ جائز ہے، بڑھوتری کے جو بالغین ہیں۔ اور اگر یتیم بالغ نہیں ہے اور ورثاء نہیں تو اس کے مال کو محفوظ رکھا جائے، اس کے بالغ ہونے کا انتظار کیا جائے۔ یہ 4 ذمہ داروں کو بٹھا کر کہا جائے صاحب یہ محنت ہماری ہے، مال ان کا ہے، آپ کی نگرانی میں، آپ کی ذمہ داری میں، اس معاہدے کے ساتھ، اس عہد و پیمان کے ساتھ ہم بڑھوتری کے لیے کرتے ہیں۔ یہ تو 3 سال کا بچہ ہے، 15 سال کی عمر میں اسے شعور آئے گا، یہ جو 12 سال کا ہے تو 12 سال میں اس کے 12 لاکھ روپے پڑے، اس سے تو بہت اماؤنٹ اکٹھا ہو جائے گا۔ آپ لوگ باقاعدہ لکھت روپ میں اس عہد و پیمان کے ساتھ مجھے یہ رقم اگر دے دی جائے تو میں انشاءاللہ آپ کے لیے تیار تو اس پہ کر سکتے ہیں۔ اگر اس طرح نہ کرا ویسے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ دعا کرا دیں بھیا۔
اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك النعمة اللهم لك الحمد حمدا كله ولك الشكر شكرا كله یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ودود یا حنان یا منان یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ مولا کریم اے اللہ تیری توفیق کے ساتھ تیرا پاک کلام پڑھا اور سنا گیا ہے، اے اللہ کہنے میں، سننے میں، جانے میں، انجانے میں جو بھی غلطی کوتاہیاں ہوئی ہوں سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے پڑھنے کو قبول فرما، ہمارے سننے کو قبول فرما، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما۔ مولا کریم جو کہا اور سنا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں حلال روزی نصیب فرما، حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ہر ایک کے دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ آپس پردہ جو مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اے اللہ ان کے آنے کو بے حد قبول فرما، ایک ایک قدم پر اجر عظیم نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما، ہر ایک کو سکون نصیب فرما۔ اے اللہ ماں و بہنوں میں جس کو جو بیماری ہو جو پریشانی ہو اے اللہ ہر بیماری سے ان کو شفا نصیب فرما، ہر پریشانی سے ان کو نجات نصیب فرما، ہر ایک کی ضرورت کو اپنے خزانے غیب سے مکمل فرما۔ اے اللہ ہر ایک کے دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ بن بیاہ کے جو بچیاں بیٹھی ہیں ان کے مناسب رشتے عطا فرما، جن کے رشتے ہو چکے ہیں خزانے غیب سے نکاح کے انتظامات پیدا فرما۔ یا الہ العالمین اے اللہ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے آنے کو قبول فرما، بیٹھنے کو قبول فرما، ہر ایک کو اجر عظیم نصیب فرما۔ جس بھائی کے دل کے اندر جو بھی نیک اور جائز تمنا ہو ہر ایک کے دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین اپنے خزانے غیب سے مکمل فرما۔ یا الہ العالمین جو مقروض ہیں قرضے میں دبے ہوئے ہیں اے اللہ خزانے غیب سے ادائیگی کی صورت پیدا فرما۔ یا الہ العالمین جو بیمار ہیں سب کو شفا جسمانی و روحانی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان بھائی مرد عورتیں اس دنیا سے جا چکے سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، سب کو جنت الفردوس اعلی مقام نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جب تک زندہ رکھ اپنے حبیب پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ نصیب فرما، موت کے بعد کلمہ شہادت نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، اچانک کی موت سے حفاظت فرما، حادثات کی موت سے حفاظت فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر مستورات میں سے کسی کو کوئی سوال ہوا کرے تو لکھ کر بھجوا دیا کریں کسی مرد کے ذریعے سے۔